أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لیبلونکم اللہ البتہ ضرور تمہاری آزمائش کریں گے اللہ بشیء من الصید کچھ شکار میں سے تنالہ ایدیکم کہ جس کو پہنچتے ہوں تمہارے ہاتھ ورماحکم اور تمہارے نیزے لیعلم اللہ تاکہ ظاہر کرے اللہ من یخافہ بالغیب کہ کون ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے فمن اعتدى بعد ذلك پھر جو آدمی حد سے تجاوز کرے اس کے بعد فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقتلوا الصید نہ قتل کرو شکار وانتم حرم اس حال میں کہ تم احرام میں ہو ومن قتل ہو جس نے مارا اس شکار کو منکم تم میں سے متعمدن جان بوجھ کر فجزاء مثل پس اس کا بدلہ ہے برابر اس کے ما قتل من النعم جو اس نے قتل کیا چوپاؤں میں سے یحکم بہی فیصلہ کریں گے اس کا ذوی عدل منکم دو انصاف والے آدمی تم میں سے ہدین یہ قربان ہو بالغ الکعبۃ کعبہ میں پہنچا کر او کفارۃ یا کفارہ دینا ہے طعام مسکین غریبوں کو کھانا او عدل ذلک صیام یا اس کے برابر روزے رکھنا ہے لیذوق کہ وہ آدمی چکھے وبال امرہ سزا اپنے کام کی عفى اللہ عما سلف اللہ نے معاف کر دیا اس کو جو گزر گیا ومن عاد اور جو آدمی اس کے بعد لوٹ کر یہ عمل کرے گا فینتقم اللہ من پس اللہ بدلہ لیں گے اس سے واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ بڑے زبردست ہیں غلبے والے ہیں انتقام والے ہیں۔ اس سے پہلے شراب جوا بت پرستی لاٹری ان کے احکام کا بیان ہوا۔ اب یہاں اللہ جل شانہ نے احرام والے شخص کے شکار کرنے کے بارے میں حکم فرمایا۔ عام حالات میں تو انسان کے لیے شکار میں کوئی گناہ نہیں، اجازت ہے شکار کرو جو حلال جانور ہیں، لیکن جب انسان حالت احرام میں ہو احرام باندھ کر یہ مکہ کو جا رہا ہو اپنی میقات سے مکہ معظمہ کے داخلے کی بہت سی میقات ہیں اور اکثر میقات کوئی 25 کلومیٹر ہے، کوئی 80 کلومیٹر پہ ہے، کوئی 100 کلومیٹر پہ ہے۔
سب سے جو لمبی میقات ہے یہ مدینہ والوں کی ہے، جو مدینہ سے نکلتے ہی میقات مدینہ شہر سے باہر جس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں، یہ پرانے وقتوں میں کتابوں میں اس کا نام یہی لکھا ہے، آج کل اس کو بیر علی کہتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ سے جب مکہ کو نکلیں تو شہر سے نکلتے یہ ذوالحلیفہ کی میقات آتی ہے، تو مدینہ سے جانے والوں کے لیے یہ میقات ہے، اور اس میقات کی جو ڈسٹنس ہے فاصلہ مکہ سے یہ کم و بیش 400 کلومیٹر سے اوپر ہے، سب سے لمبی میقات یہ ہے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ جب یہاں سے احرام باندھتے تھے اور 400 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ اور پیدل فاصلہ ہوتا تھا، اور راستے میں جنگل اور جنگلی جانور، نیل گائے، ہرن اور شتر مرغ اور اس طرح کے بہت سے شکار کے جانور وہ آتے سامنے گھومتے پھرتے، بلکہ مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ حضرات سفر کر رہے ہوتے تو یہ جانور پرندے یہ بالکل پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے، تو صحابہ ہنستے تھے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم احرام میں ہیں تو ہم نے ان کو ہاتھ نہیں لگانا، اس لیے ہمارے ارد گرد آ کے بیٹھتے ہیں، اور جب ہم احرام میں نہیں ہوتے ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں، ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، اور یہ لوگ بڑے شکاری تھے، عرب کے لوگ، آج بھی عرب بہت شوقین ہے شکار کے۔ اب ان کے لیے بڑی آزمائش تھی کہ شکار سامنے ہے اور یہ شکار نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ جب احرام میں تم ہو تو اب شکار نہیں کر سکتے، جنگلی جانور اس کا شکار تمہارے لیے حرام ہے، اس کو اگر کوئی اور پکڑ کے لائے تو تم ذبح بھی نہیں کر سکتے، خود شکار بھی نہیں کر سکتے، کسی اور کا کیا ہوا شکار اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ جو پالتو جانور ہیں، مرغی ہے، بکری ہے، جو گھروں میں پال لے جاتے ہیں، یہ اگر احرام والا ذبح کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو شکاری جانور ہے اس کا ذبح حلال، اس کے لیے جائز نہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لیبلونکم اللہ، البتہ ضرور تمہاری آزمائش کریں گے اللہ بشیء من الصید، کچھ شکار سے، جس شکار کو تنالہ ایدیکم پہنچتے ہیں تمہارے ہاتھ، ورماحکم اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ من یخاف بالغیب، تاکہ اللہ ظاہر کرے کہ کون آدمی ڈرتا ہے اللہ سے بالغیب، بن دیکھے، کہ محض اللہ کے حکم کرنے سے شکار سامنے ہو، یہ حرام میں ہے تو شکار نہیں کرتا اللہ سے ڈر کے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اللہ سے ڈر کے اس کے حکم پہ چلتا ہے۔ اور جس آدمی نے حرام باندھا ہو اس کے لیے بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں کہ وہ بال نہیں اکھیڑ سکتا، حجامت نہیں کروا سکتا، کسی کیڑے مکوڑے کو نہیں مار سکتا، گھاس وغیرہ کو اکھیڑ نہیں سکتا، بہت سی پابندیاں، خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ان پابندیوں میں یہ بھی پابندی ہے کہ وہ شکار نہیں کھیل سکتا۔ فمن اعتدی بعد ذلک، پھر جو آدمی تجاوز کر دے اللہ کے حکم سے، بعد ذالک، اس کے بعد جب اس نے اللہ کا حکم سن لیا پھر بھی وہ اس سے باز نہیں آتا، شکار کرتا ہے، احرام کی پابندی کی خلاف ورزی کرتا ہے، فلو عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، نہ مارو شکار، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام میں ہو، جب احرام کی حالت میں ہو تو پھر شکار نہ کیا کرو۔ ومن قتلہ، اور جس نے مارا اس شکار کو، منکم، تم میں سے، متعمدن، جان کر، ارادتن، قصدن، شکار کے، اس کو پتہ میں احرام میں ہوں، احرام میں شکار نہیں کرنا، لیکن شکار سامنے آگے رہ نہ سکا اور جانتے ہوئے ارادتاً شکار کر لیا۔ اب اس نے دوہرا اس کو اوپر جرمانہ آئے گا،
ایک آدمی نے بھول کر شکار کیا، شکار سامنے آ گیا، اس کو یاد ہی نہیں تھا کہ میں احرام میں ہوں، اور احرام کی حالت میں یہ کام میں نہیں کرتا۔ مثلا ایک شکاری آدمی ہے، اب شکار سامنے آتے وہ بھول جائے گا اپنا سب کچھ کہ وہ کس حال میں ہے، تو اس نے بے خبری میں شکار کر دیا، ہاتھ میں تیر تھا تو مار دیا اس کو، اور پھر یاد آیا کہ میں تو احرام میں تھا۔ جیسے روزے دار آدمی روزے کی حالت میں کھا پی لیتا ہے بھول کر، تو اب اس کو گناہ تو نہیں ہوگا اس آدمی کو جس نے بھول کر شکار کر لیا، لیکن شکار کرنے کا جو جرمانہ ہے وہ اس پہ لاگو ہوگا۔ جس جانور کا شکار کیا اس کے بدلے میں مویشیوں میں، پالتو جانوروں میں اس کا صدقہ دینا پڑے گا۔ اور اگر ارادتاً کیا، جیسے یہاں پہ فرمایا متعمداً، اس کو یاد ہے احرام میں ہوں میں، شکار نہیں کر سکتا، لیکن رہا نہ گیا، عادت سے باز نہ آیا اور شکار کر دیا، اب اس پہ گناہ بھی ہے کیونکہ اس نے اللہ کا حکم توڑا ہے، اور دوسرا اس پہ جرمانہ بھی آئے گا، اور وہ یہ ہوگا مثل ما قتل من النعم فجزاء، اس کا بدلہ، اس کی سزا کیا ہے؟ مثل ما قتل، برابر ہے اس جانور کے جو اس نے قتل کیا، من النعام، چوپاؤں میں سے، یعنی جو جنگلی جانور قتل کیا ہے، شکار کیا، اس کے برابر جو پالتو جانور ہے اس کو اس کے بدلے میں صدقہ کرے گا۔ مثلا جنگل کے نیل گائے کا شکار کیا، اب اس کے برابر عام گائے ہمارے ہاں پالتو جو ہوتی ہیں وہ برابر ہیں، ایک ہی طرح کی ہیں، تو یہ ایک گائے پالتو جو ہے اس کو خرید کر کے حرم میں لے جا کے اس کو وہاں پہ ذبح کرے گا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اگر شتر مرغ کا شکار کیا تو شتر مرغ اونٹ کی طرح ہے، تو ایک اونٹ اس کے بدلے میں اس کو حرم میں لے جا کے ذبح کرنا ہوگا۔ اگر ہرن کا شکار کیا تو اس کے برابر پالتو جانوروں میں بکری ہے، تو اس کے بدلے میں ایک بکری حرم میں لے جا کے صدقہ کرنی ہوگی۔ اگر خرگوش کا شکار کیا تو خرگوش کے برابر پالتو جانوروں میں سے بکری کا چھوٹا بچہ، بالکل نوزائیدہ بچہ جو ہے وہ خرگوش کی مانند اس کے برابر ہوتا ہے، تو اس کا صدقہ اس کو دینا پڑے گا۔ کو پرندہ کیا ہے تو اس پرندے کے برابر، اگر مرغی کے برابر کا وہ پرندہ ہے تو مرغی کرے گا، اگر اس کی برابری نہیں ہے پالتو جانوروں، مثلا کبوتر کا شکار کیا تو اب اس کی سزا، اس کا جرمانہ یہ کہ اس کی قیمت لگائی جائے گی کہ اس کبوتر کی کتنی قیمت بنتی ہے، وہ قیمت صدقہ کی جائے گی۔ تو فرمایا یحکم بہ، اب یہ جو قیمت اس پرندے کی لگائیں گے، یا کوئی اور جانور ہے جو بہت چھوٹی جسامت کا ہے، اس کے برابر پالتو جانوروں میں کوئی نہیں ہے، تو اس کی قیمت یحکم بہ، اس کا فیصلہ کریں گے اس قیمت کا ذوا عدل منکم، دو انصاف والے تم میں سے، دو آدمی منصف ہوں، وہ لگائیں کہ اس کبوتر کی 100 روپیہ، 200 روپیہ، 300 روپیہ اس کی قیمت بنتی ہے، لہذا وہ 300 صدقہ کیا جائے گا حرم میں، حرم سے باہر نہیں، حدیم بالغ الکعبہ، یہ جانور جو جرمانے میں دینا ہے یہ ہدیہ ہوگا، یہ قربان ہوگا بالغ الکعبہ، کعبہ میں پہنچ کر، یعنی حرم کی حدود میں اس کو لے جا کے ذبح کیا۔ اور کفارۃ طعام مساکین، یا کفارہ ہے غریبوں کے کھانے کا، یعنی جو قیمت جانور کی مقرر ہوئی ہے اس قیمت کی گندم خرید کر کے جو فطرانے کی رقم بنتی ہے، جو فطرانہ گندم، یعنی آدھا سا گندم فطرانہ ہوتا ہے، یعنی 1.25 سیر گندم فطرانے میں 2 کلو گندم دینا ہوتی ہے، اب اس گندم کی قیمت یا وہ گندم مثلا 100 روپیہ اس کی قیمت بنی اس پرندے کی، اب 100 میں 2 کلو یا 2.5 کلو گندم آ جاتی ہے، تو یہ 2 مسکینوں کو یہ گندم دے دے گا صدقے کے طور پر۔ او کفارۃ،
یا کفارہ دے طعام مسکین غریب آدمی کا کھانا، تو جتنے پیسے ہیں ان پیسوں کے جتنے نصف سا بنتے ہیں تو ایک ایک نصف سا ایک ایک غریب کو دے دے۔ او عدل ذالک صیاما، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کے برابر روزے رکھنے ہیں، یعنی اس کی قیمت لگا کے حساب لگائیں گے کہ اتنے پیسوں میں کتنے سا بنتے ہیں، کتنے سا گندم خریدی جا سکتی ہے، تو جتنے سا گندم خریدی جا سکتی ہے ہر نصف سا کے بدلے ایک روزہ رکھے گا۔ وعدل ذالک صیاما، یا برابر اس کے روزے ہیں، لیذوق وبال امر، تاکہ یہ آدمی چکھے اپنے کیے کیا کی سزا، جو اس نے غلط کام کیا اس کی سزا یہ بھگتے۔ عفا اللہ عما سلف، اس سے پہلے جو ہو گیا اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب کے بعد اس حکم پہ تم نے چلنا ہے۔ ومن عاد، اور جو کوئی لوٹ کر پھر یہ گناہ کرے، فینتقم اللہ من، پس اللہ اس سے انتقام لیں گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بڑے غلبے والے ہیں، طاقت والے ہیں اللہ، کہ جو آدمی اللہ کا حکم توڑے اللہ اس کو کسی وقت بھی پکڑ سکتے ہیں، اس کو اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ فوری گناہ پہ پکڑ نہیں کرتے، ورنہ وہ اللہ عزیز بڑے غلبے والے ہیں، ذو انتقام، انتقام لینے کی پوری قدرت والے ہیں۔